مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ سبحان اللہ، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں۔ ماشاءاللہ الکریم فلائٹ شیڈیول آ چکا ہے، ویزا یہ بھی آ چکے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین حجاج کرام اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، سوئے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے، پھر عرفات شریف کی، مینا کی، مزدلفہ کی بہاریں لوٹتے چلے جائیں گے اور حج کے مناسک ادا کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کے مطابق حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ کرنے کی سعادت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام احکام حج بالخصوص ان کے لیے ہے جو حج کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، حج کے لیے بالکل رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو حج پہ جانے کا دل میں ارمان رکھتے ہیں اور حج پہ جانے کی دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام احکام حج ہے اور یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، اور اس میں انشاءاللہ الکریم استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جو سیکوینس ہے پروگرام کا اس کو بھی ہم لے کر کے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، اور پھر حج کی اصطلاحات یہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی، سوالات جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ آپ کا پروگرام ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کسی بھی حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے کسی جو ہے مسکنسپشن کا شکار ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کلیئرٹی لینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، فون اٹھائیے، کال ملائیے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ الحمدللہ پروگرام کا پیٹرن یہ ہے کہ ایک نعت خوان اسلامی میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح رہنمائی کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے ایسے ہی ذوق بڑھانے کا معاملہ بھی ساتھ چلتا رہتا ہے۔ قبلہ نور عالم اتاری ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے نعت خوان ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ نور عالم بھائی بیٹھے تشریف رکھیں۔ نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ایک پیارا سا جو ہے وہ ہم کلام سنیں گے اور پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کا
بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھوں، مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھوں، روضہ پاک کے سائے میں بلا گئے آقا، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے روز سے آقا، بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، تیار پاک کی دیوار
چومنے آئے، اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے تو ہم غریبوں کی عید ہو جائے۔ روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، اشک بارآنکھوں سے منبر کبھی جلوہ دیکھوں، اشک بارآنکھ سے منبر کبھی جلوہ دیکھوں، کاش وہ آنکھ عطا ہو میں مدینے آ کر، کاش وہ آنکھ عطا ہو میں مدینے آ کر، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں، باغ جنت جوار اپنا عطا فرما دو، خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھوں، خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھوں، اور دوڑ کر قدموں میں آتا گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں آتا گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں آتا گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں،
خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ والی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے، ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، اور جو محبت کا سوز ہے یہ بھی عطا فرمائے۔ مجھ صاحب میں پروگرام کے سیکوینس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک رہنمائی جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں۔ امیر السنت کا اتنا پیارا کلام، دعاؤں والا کلام، یہ ماشاءاللہ پڑھا گیا، تو یہ ہم جس مقام پر جائیں، جیسے مسجد حرام میں جائیں، کعبہ شریف کی زیارت کریں، سعی کرنے کے لیے صفا مروہ پر جو ہے وہ جائیں، پھر مینا میں جائیں، عرفات میں، مزدلفہ میں جو ہے وہ جانا نصیب ہو، تو وہاں مجھے رقت قلبی بھی نصیب ہو، مجھے جو ہے وہ ایک محبت والا معاملہ جو آنکھوں سے آنسو بہانے والا ہے یہ بھی نصیب ہو، بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، تو وہاں پر بھی یہ مجھے کیفیت ذوق والی نصیب ہو جائے۔ پہلے نمبر پر یہ بتائیں اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ آم آنے والے ہیں نا، جی تو سارے آم میٹھے ہوتے ہیں؟ یہ سب تو میٹھے نہیں ہوتے، سارے سنڈی ہوتے ہیں؟ سب سندری بھی نہیں ہوتے۔ آموں کی قسمیں بھی الگ ہیں، جی کچھ کچے بھی رہ جاتے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے ہم جب کوئی پھل کھاتے ہیں، جیسے آم کی میں نے مثال لی ہے، تو آم کے اندر نسلیں الگ الگ ہیں۔ ان نسلوں کا تعلق کس سے ہے؟ بیج سے ہے۔ جو بیج ڈالا جائے گا اسی نسل کا آم پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آم کی جو جسامت ہے، سائز جو ہے، اس کا تعلق اس کی نگہداشت سے ہے۔ کتنا پانی دیا، کتنی گوڈی کی، کتنا خیال رکھا، اسی کے مطابق وہ سائز نکالتا ہے۔ پھر آم عام طور پر کچا توڑا جاتا ہے۔ کسی کا گھر کا باغ ہے تو وہ پکا توڑتا ہوگا، ورنہ سپلائی ہوتا دوسرے شہروں میں تو کچا توڑا جاتا ہے۔ اب کچے آم کو جو پکانے کا مرحلہ ہے وہ بھی ایک مہارت کا متقاضی ہے۔ اگر وقت سے پہلے اس کو نکال لیا تو اس میں کھٹاس ہوگی، کچا پن ہوگا۔ تو بنیاد یہ ہے کہ صرف پھل کو نہ دیکھا جائے، پھل کن کن مراحل سے گزر کر آیا ہے، وہاں کیا کوتاہی رہی، کیا کمی رہی، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو حاجی جو ہے وہ ایک پھل ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ مکہ شریف پہنچے گا تو یہ پھل کچا ہے کہ پکا ہے، اس کا مالی کون ہے، تربیت کرنے والا کون ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو ذوق ہے وہ ذوق دنیاوی ہے، للہیت والا ہے، وہ ذوق روحانی ہے، اس تزکیہ قلب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھل پکنے سے پہلے کی ہیں۔ تو جب عام زندگی کے اندر بندہ جس طرح کا ہوتا ہے تو اتنی جلدی تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے۔ اور حج مقبول کی تو نشانی ہے کہ جب حاجی پلٹتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ توبہ کی جب توفیق ملتی ہے تو سمجھو کانٹا اور میٹر نیا شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سارے حاجی ہوتے ہیں، ہزاروں حاجی ہوتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور پلٹ جاتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلیاں جاتی ہیں، مثبت تبدیلیاں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی سارے ہی ذوق میں جو ہے وہ اخص الخواص میں سے ہو جاؤں پہنچتے ہی، تو ممکن تو ہے، بعید تو کوئی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے در دولت پر چوری کی نیت سے ایک چور آیا تھا اور آپ کی نگاہ سے قطب بن کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممکن ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں عادتاً کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، عادتاً یہ ہوتا ہے کہ بندہ
بندے کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، ایک تو تبدیلی تو ایک دم آ جاتی ہے. انسان ارادہ کر لیتا ہے میں نے گناہ نہیں کرنے، وہ نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے، دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے، جاننا شروع کر دیتا ہے، وہ نیکی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے. لیکن پھر علم، معرفت، پہچان، پھر پختگی، اس کے آنے میں ٹائم لگتا ہے. نیک ماحول میں رہے گا، استقامت بھی رہے گی، یہ چیزیں آہستہ 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 گرو کرتی ہیں. بعض لوگوں کو مایوسی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو اب تو اسٹارٹ ہوا ہے نا، ٹائم لگتا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم نے لینا ہے. اسکرین پر آپ جو ہے وہ نمبرز بھی دیکھ رہے ہیں، فون اٹھائیے، کال ملائیے، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. آپ واٹس ایپ میسیج کے ذریعے بھی، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہ سکتے ہیں. بچے اگر آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو سوال کیجئے. خواتین کا کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، بالکل سوال کیجئے. بزرگ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اس میں حج کا بزرگوں کے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل سوال کیجئے، کال کیجئے، میسج کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو پیورٹی بیس پر اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. یہ پروگرام ہمارا مختلف سیگمنٹس پر جو ہے مشتمل ہے. سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے مفتی صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ. شرف مجھے کو ہر سال حج کا خدا دے. 2017 میں بھی ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر حج پر گفتگو کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں خوشبو جب بھی کھولی جاتی ہے اس کی مہک پھیلتی ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سفر حج کا تذکرہ جو ہے یہ تو تمام حج کے مسائل کی اساس ہے، بنیاد ہے. سارے مسائل جو ہیں وہیں سے نکلے ہیں. تو حدیث جابر کے نام سے مشہور ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا، اور بھی اصحاب سنن نے، یعنی امام ترمذی کے علاوہ جو اصحاب ستہ ہیں تمام انہیں نقل کیا. میرے پیش نظر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی روایت ہے، کیونکہ کچھ الفاظوں کے ساتھ بھی روایتیں مختلف ہوتی ہیں. راوی کہتے ہیں کہ ان جعفر ابن محمد عن ابیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد کا نام محمد ہے، وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے امام محمد باقر. باقر ان کا لقب ہے، اور یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ شہزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو امام باقر فرماتے ہیں کہ دخلنا علی جابر، کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. فسأل عن القوم حتی انتہا الیہ، تو پوچھا کون ہے؟ تو قلت انا محمد بن علی بن حسین. امام حسین کے تینوں بیٹوں کا نام علی تھا. سبحان اللہ. تینوں کا نام علی. اچھا، چھوٹے کی پہچان، بڑے کی پہچان کے لیے اکبر لگایا گیا، درمیان والے کی پہچان کے لیے اوسط لگایا گیا، اور چھوٹے کی پہچان کے لیے اصغر لگایا گیا. نام علی ہے. تو پوچھا کون ہے؟ تو کہا میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں، یعنی محمد باقر بن علی یعنی امام زین العابدین بن امام حسین. فاہوا بیدہ الی رأسی، میرے سر کو پچکارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سر کی چادر بھی گر گئی، کندھوں پہ ہاتھ پہنچا. وہ بھی یہ ظاہر بات ہے چھوٹے تھے، اور ان کی عمر کوئی 90 سال کے قریب تھی، اور نابینا بھی ہو چکے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھنا ہے تو جو 7 مساجد ہیں، 7 مساجد، اس کے قریب ہی جو ہے وہ مسجد حرام ہے. مسجد بنی حرام بھی کہا جاتا ہے. تو بنی حرام جو ہے ان کا قبیلہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جس جگہ ان کا گھر تھا وہاں یہ مسجد شریف بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور یہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ یہاں وہ معجزہ بھی ہوا ہے، یعنی وہ بکریوں والا جو معجزہ ہوا ہے وہ یہیں پر ہوا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے تشریف فرما ہوئے تو
انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، پشکارا، سینے پر ہاتھ رکھا، محبت سے ہیں اہل بیت اطہار ہیں سبحان اللہ. تو فرمایا کہ مرحبا بکا یا ابن اخی، خوش آمدید. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا سلام کے بعد خوش آمدید کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ. یعنی ترحیب کے الفاظ، ویلکم، بہت خوشی ہوئی، تشریف لائے. السلام مشیتا، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ یہ پوچھنے کے لیے گئے تھے. فسالتو وهو اعمى، تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، آپ کی بینائی جا چکی تھی، نماز کا وقت آتا ہے اور پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ جو چادر ان کے اوپر تھی، بدن کے اوپر کے حصے پر، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بار بار وہ کھسک جاتی تھی، جی. چھوٹی ہونے کی وجہ سے. سادگی کا دور تھا. فصلی بنا، ہمیں نماز پڑھائی. فقلت اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے افعال، آپ کے معمولات، آپ کے فرامین کیسے پہنچے ہم تک؟ سوال کے ذریعے پہنچے نا. صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی سوال کیے، کیونکہ ہر صحابی رسول پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر نہیں رہتا تھا. تو خود حضرات صحابہ ایک دوسرے سے سوال پوچھا کرتے تھے. اسی طریقے سے جب تابعین کا دور آیا تو حضرات تابعین دور دور سے آیا کرتے تھے سوال پوچھنے کے لیے. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت کو پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. فقال بیدہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا نا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یوں کر کے، بلکہ یوں کر کے. عربی میں جو ہے وہ قدیم زمانے میں بھی گنتی اشاروں سے بیان کی جاتی تھی. تو یہ جو اشارہ ہے 9 کا اشارہ ہے، صحیح. 9 کا. تو انہوں نے 9 کے اشارے سے کہا 9 سال تک مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، آپ نے حج نہیں کیا، کیونکہ حج فرض بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. تو 9ویں سال میں حج فرض ہوتا ہے. مکث 9 سنین لم یحج، 9 سال تک تو آپ تشریف فرما رہے اور آپ نے حج نہیں کیا. جب حج فرض ہوتا ہے 9ویں سنہ ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ جا کر اعلان کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا. مکہ چونکہ فتح نہیں ہوا تھا، 8 سنہ ہجری میں فتح ہوتا ہے، 9 میں حج فرض ہوتا ہے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10ویں ہجری کو حج ادا فرماتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ ذوالحجہ آپ نے حج ادا فرمایا، اس کے بعد صرف محرم گزرا ہے اور سفر گزرا ہے. اسی سال، یعنی ہجری سال تو بدل گیا تھا، لیکن 2-3 مہینے کا فرق ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال ظاہری فرمایا ہے. اب فرماتے ہیں کہ 10ویں سال ثم اذن فی الناس فی العاشرہ، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج فرمائیں گے. فقدم المدینۃ بشر کثیر، چوک در چوک لوگ اب مدینہ منورہ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعمل مثل عملہ، ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ حضور کی پیروی میں آ کر حج کرے، اور جس طرح آپ افعال انجام دے رہے ہیں اس طریقے سے آ کر افعال انجام دیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام دور دراز سے آتے ہیں، دور دراز سے. اچھا، کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مدینہ منورہ میں پا لیا،
کچھ وہ تھے جو براہ راست مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ یمن کے گورنر تھے اور آپ جو ہے وہ اونٹوں کا قافلہ لے کر ہدی کے جو اونٹ تھے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آپ غالباً مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں. اچھا، یہ تیاری ماہ ذی-قعدہ سے شروع ہو چکی تھی. ذی-قعدہ کے مہینے میں آپ نے تیاری کی. مدینہ منورہ بھر جاتا ہے لوگوں سے. اور راوی کہتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ. جس کے پاس سواری تھی وہ سواری پر آیا، جو پیدل آ سکتا تھا وہ پیدل آیا، رہا کوئی نہیں. ہر ایک جو ہے وہ آ کے حضور سے مل رہا ہے اور تیاری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے ادا فرمائے ہیں. مشہور یہ ہے کہ آپ نے 4 عمرے ادا فرمائے ہیں. پہلا جو عمرہ ہے، یعنی جب صلح حدیبیہ ہوئی تو تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ احرام کے ساتھ جاتے ہیں، جو بھی اس قافلے میں شامل تھے. اور پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے اور یہ احرام کھول کر وہاں پر اور قربانی کر کر واپس پلٹ جاتے ہیں. چونکہ ان کا قصد عمرہ کرنے کا تھا تو یوں مجازن اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ اس موقع پر عمرہ کیا نہیں گیا. پھر اس اگلے سال جو اس کی قضا ادا کی گئی. پھر ایک عمرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین سے آپ کی واپسی ہوتی ہے، جیرانہ کے مقام پر قیام فرما ہوتے ہیں، تو جیرانہ سے ہوتے ہوئے آپ نے عمرہ ادا فرمایا. تو ایک تو قضا کا عمرہ تھا، دوسرا یہ عمرہ تھا، اور تیسرا جو عمرہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حج کے ساتھ ادا فرمایا. اور دیکھا جائے تو آپ نے ایک ہی عمرہ ادا فرمایا حج کے علاوہ. ایک تو قضا کا عمرہ تھا، ٹھیک ہے، تو یوں گنتی میں 3 عمرے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ قصد فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے نکلنے کا تو ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. خطبہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. خطبے کے اندر تربیت ہوتی ہے. اچھا، جب آپ میدان جنگ کی طرف نکلتے تب بھی ایسا ہوتا تھا کہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی جمع کر کے تربیت فرمایا کرتے تھے. اس موقع پر بھی آپ نے ابھی احرام نہیں پہنا ہے، ابھی میقات پر نہیں آئے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کی گئی ہے. اور اس کے بعد 25 ذی-قعدہ کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز مدینہ منورہ سے پڑھ کر ذوالحلیفہ کی طرف نکلتے ہیں، جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے. ابیار علی جو ہے آج کا نام ہے، اور یہ مدینہ منورہ کی جو آبادی ہے تقریباً اس سے ملا ہوا ہے، تقریباً کہہ لیجئے، لیکن نواحی علاقہ ہے. اس کے بعد پھر آبادی ہمیں نظر نہیں آتی. اس وقت تو یہ ہے کہ بالکل ایک الگ بستی تھی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. جناب، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جو ہے وہ ذوالحلیفہ میں ادا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مغرب بھی ادا فرماتے ہیں، عشاء بھی ادا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فجر بھی ادا فرماتے ہیں، اور ظہر بھی یہیں ادا فرماتے ہیں. رات کو آیات کا بھی نزول ہوتا ہے، وحی کا بھی نزول ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کے ساتھ حج کو جمع فرما دیا ہے. سبحان اللہ. پہلے زمانہ جاہلیت کے وقت کفار جو تھے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے، وہ عمرہ کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے. لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کو حج کے ساتھ جمع فرما دیا ہے، یعنی کوئی اگر حج کے ساتھ عمرے کو ملانا چاہے تو وہ ملا سکتا ہے. تو حج کے 3 طریقے ہیں. حج افراد میں عمرہ نہیں ہے، حج تمتع میں عمرہ ہے، حج قران میں عمرہ ہے. تو یہاں راوی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 5 دن باقی تھے چاند نظر آنے میں. آپ مسجد نبوی سے یعنی مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور ذوالحلیفہ پہنچے ہیں. 25ویں کے نکلنے کو انہوں نے کہا 5 دن باقی تھے.
اس سال ذی قعدہ کا چاند 29 کا ہوا تھا، واہ سبحان اللہ. تو حقیقت میں 4 دن باقی تھے. ٹھیک ہے، تو محدثین نے لکھا کہ چاند جو ہے اس سال یعنی ذی قعدہ جو ہے 29 کا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر فرمایا. ریاست تو ہے نا، ریاست بغیر امیر کا نہیں ہو سکتی. اب آ جاتی ہے 26 ذوالحجہ، ظہر کی نماز. آپ ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد احرام کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی چادریں باندھ چکے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، احرام کی چادریں پہنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا احرام کا تو اس سے پہلے آپ کے جسم اطہر پر میں نے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خوشبو کے جو آثار ہیں آپ کے سر مبارک میں بھی موجود تھے. اب نیت سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، صحیح، احرام کی چادروں پر بھی لگائی جا سکتی ہے اور بدن پہ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن سنت جو ہے وہ بدن پر خوشبو لگانا ہے. وہ بھی ٹھیک، چادروں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی احرام کی چادروں پر خوشبو لگانا سنت ہے. ایسا نہیں ہے، تو سنت نہ کہا جائے. بدن پر لگانا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت احرام کی پڑھتے ہیں اور فوراً نیت فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. اب راویوں میں اختلاف ہوا. بعض راویوں نے کہا کہ جی فوراً نیت کی، بعض نے کہا کہ جناب جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے تب آپ نے نیت کی، بعض نے کہا کہ اونٹنی تھوڑا آگے چل کر جب مقام بیدا پر پہنچی تب آپ نے نیت کی. ان تینوں میں حقیقتاً کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک، جس نے دیکھا مجمع عام تھا، بہت بڑا مجمع تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ نے تلبیہ پڑھی، تو اس نے کہا کہ آپ نے نیت بھی ابھی کی ہے، حالانکہ نیت آپ پہلے کر چکے تھے. صحیح. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بیدا میں دیکھا تو اس نے یہ گمان کیا کہ آپ نے نیت ابھی فرمائی ہے. تو نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی 2 رکعتوں کے فوراً بعد فرما لی. اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیت کب کرنی چاہیے. ایک تو جیسے جمعے کا دن ہے نا، کہ جمعے کا جو غسل ہے اسی سے جمعہ پڑھنا ہے، یعنی وضو ٹوٹنے سے پہلے. وضو ٹوٹنے کی کیفیت نہ آئے، جو آپ نے غسل کیا ہے اسی سے آپ جمعہ پڑھیں. یہ جمعے کا غسل کہلاتا ہے. اب کوئی صبح فجر کے بعد غسل کر کے سو گیا تو وہ جمعے والا غسل نہیں کہلائے گا. یہ خاص جو تاریخ پر پورا اترتا ہوا جو غسل ہے وہ ہے کہ کسی نے غسل کیا، وہ تو نماز کے لیے غسل کرنا کہلایا نا. نماز کے اہتمام کے لیے، نماز کی جو عظمت کے لیے بدن پر پانی بہانا، بدن کو صاف کرنا، یہ نماز کی شان کے لیے. تو خیر بعض لوگ چونکہ جمعے کی چھٹی ختم ہو چکی ہے، عرصہ دراز ہو گیا، تو صبح نکلتے ہیں گھروں سے، تو ان کو جو ہے وہ حاجت پیش آتی ہے، پھر وضو بھی کرتے ہیں. تو ان کی مجبوری اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس سے ہو سکتا ہے وہ ایسے موقع پر غسل کرے کہ پھر وضو کی حاجت پیش نہ آئے اور اسی سے جمعہ پڑھے. احرام کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ نے جو غسل کیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں بہتر کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے، مستحب کیا ہے. آپ نے جو غسل کیا ہے احرام کے لیے، اسی غسل سے آپ 2 رکعت پڑھیں، یعنی بیچ میں وضو ٹوٹنے کا معاملہ نہ ہو، اور 2 رکعت پڑھتے ہی آپ نیت کر لیں. یہ سب سے بہتر ہے. اسے کہتے ہیں توالی، پے در پہ یہ کام کرنا اور بیچ میں بلا وجہ کا عارضہ نہ آنا.
اب ہم خود مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نیت مت کیجیے گا، بھی آپ کا جہاز سے اڑ جائے پھر کیجیے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے مستحب کام. فقہاء کرام نے بیان کیا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گھر سے نیت کر کے چلے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے میں احرام کی پابندیاں میں پوری نہیں کر سکوں گا تو پھر میقات سے پہلے نیت کرے. اچھا غسل تو وہاں بھی ہو سکتا ہے نا میقات سے پہلے، لیکن چونکہ اب دقتوں کا معاملہ ہے، اب فلائٹ تھوڑی سی دائیں بائیں ہو گئی، تو وہ بھی لوگ تھے نا کہ پیدل جایا کرتے تھے. اور ہم پڑھ رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا سفر حج، نہ یہ جہاز پر تھا، نہ یہ گاڑی میں تھا، نہ یہ موٹر پر تھا. کچھ لوگ سواریوں پر تھے، وہ سواریاں بھی کیا تھیں؟ اونٹ یا گھوڑے. اور کچھ پیدل تھے، ایک بہت بڑی تعداد پیدل تھی. اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا، 4 سے 5 دن کا یہ سفر ہے مکہ مکرمہ پہنچنے تک. ہوتا یہ تھا کہ اس دور کے اندر فجر کے بعد سفر شروع کیا جاتا تھا اور ظہر کے وقت ختم کر دیا جاتا تھا، پھر پڑاؤ ہوتا تھا اور پھر آرام ہوتا تھا اور پھر رات قیام ہوتا تھا، پھر اگلے دن دوبارہ شروع ہوتا تھا. تو یوں یہ بھی تو افراد تھے کہ جنہوں نے پیدل سفر کیا اور اتنی دور سے احرام باندھ لیا. خیر ان کی تو مجبوری یوں بھی تھی کہ میقات تھی، اس سے آگے تو باندھ ہی نہیں سکتے تھے، پہلے ہی باندھنا تھا. تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جناب آپ جہاز میں بیٹھ کر نیت کریں اور میقات سے پہلے کریں، یہ ان لوگوں کی مشکلات کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی لیٹ ہوگی، جہاز لیٹ ہو جائے گا، ایک دن لیٹ ہو جائے گا، اٹھا کے لباس پہن لیں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے. تو مستحب کام جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ پر ایک چیز طاری تو کر لے لیکن اس کا خیال نہ رکھ پائے اور حرام کا مرتکب ہو تو ظاہر بات ہے ایسے میں تو پھر وہ حکم دیا جائے گا جو انہیں حرام سے بچائے. ابھی آپ اب دیکھیں نا قافلوں کے اندر کیا کیا واقعات پیش نہیں آتے تھے. جی فوتیاں بھی ہو جایا کرتی تھی، اللہ اللہ. لوگ بیمار بھی پڑ جایا کرتے تھے جی اور بچے بھی پیدا ہوتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، بلکہ میں غلط پڑھ گیا، یہ دوسری اسماء ہے، اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہیں ان کے یہاں ولادت ہوتی ہے. کہاں تشریف فرما ہے؟ ذوالحلیفہ کے مقام پر ان کے یہاں ولادت ہوتی ہے. اب یہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجتی ہے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل کرو. ظاہر بات وہ تو غسل صفائی تھا، ابھی تو غسل کرنے کا موقع نہیں آیا، اسی دن ولادت ہوئی ہے. غسل کرو اور خون روکنے کا اہتمام کرنے کا فرمایا اور فرمایا احرام کی نیت کر لو. کیونکہ کوئی بھی جانے والا ہے اس حالت میں بھی جو جانے والی خاتون ہے جو مکہ مکرمہ جا رہی ہے وہ بغیر احرام کی نیت کے نہیں جائے گی. تو انہوں نے احرام کی نیت کی. اچھا یہ واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے جناب یہ کئی منزلیں طے کرتا ہے، روحا کے مقام پر بھی جاتا ہے اور اس کے بعد اور کئی مقام پر جاتا ہے اور 4 سے 5 دن کے اندر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے. راستے میں کیا 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 مقام آئے اللہ نے چاہا تو ہم کل ڈسکس کریں گے. واہ یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا دلکش بیان فرمایا مفتی صاحب آپ نے. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کالز کا ایک رش ہے مفتی صاحب، برابر یہ مجھے بتایا جا رہا ہے، اور کالز بھی ہم لیں گے اور اپنے پیٹرن کے مطابق بھی انشاءاللہ چلیں گے. کال لے لیتے ہیں، جی ایک دو کال لے جی کالز لیں گے انشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. کیا وقوف عرفات میں جو اگر آپ خیمے کے اندر ہیں مسجد نمرہ میں نہیں ہے تو کیا ضروری ہے کہ ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھیں یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟
پہلے تو میں یاد کرتا چلوں کہ مسجد نمرہ جو ہے وقوف کے تعلق سے بڑی خطرناک ہے. مطلب معلومات کے لیے بیان کر رہا ہوں. اس کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے، کچھ حصہ عرفات کے اندر ہے. ظاہر بات اکثر تو عرفات کے اندر ہی ہے. تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے تو مسجد نمرہ پہنچتا نہیں ہے نا، اور ایسا رش ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں، قریب پہنچیں. اس سے زیادہ رش جو ہے وہ جبل رحمت پر ہوتا ہے. تو جبل رحمت پر تصویریں اسی کی آتی ہیں زیادہ تر کہ جہاں پورا سفید ہو رہا ہے، حاجی جو ہیں وہ احرام میں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوشش یہی کی جائے کہ آپ کا جہاں خیمہ ہے آپ وہیں رہ کر وقوف عرفہ کریں، کیونکہ گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے، اور اس گرمی کے علاوہ راستے لوگ بھول جاتے ہیں. اور اس راستے بھولنے کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ آپ تو بڑے خرامہ اپنے خیمے سے نکلے، آپ نے کہا یہ تو بس 100-200 لوگ جا رہے ہیں. جیسے جیسے آپ مسجد نمرہ کی طرف بڑھیں گے رش بڑھتا چلا جائے گا. وہاں سے ہزاروں نہیں بلکہ اس سے بھی لاکھوں کہہ سکتے ہیں آپ لوگ پیدل آ رہے ہوتے ہیں. وہ پیدل آ رہے ہوتے ہیں، یہ مسجد نمرہ ہے مثال کے طور پر. پیدل آنے والے یوں آ رہے ہیں، خیموں سے آنے والے یوں آ رہے ہیں. اب ان دونوں کا ہوتا ہے یوں ٹکراؤ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور عبدالعاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. 2010 کے حج میں ہم اس ٹکراؤ میں پھنس گئے تھے. اللہ اکبر. پھنس گئے تھے بالکل. ٹھیک ہے. اور بڑی مشکل سے کسی سمجھدار آدمی نے راستہ چینج کروایا کہ بھئی دوسرے راستے پہ نکلو، کیونکہ ہم پیدل آ رہے تھے. تو اپنے خیموں میں جو ہے وہ آپ رہ کر اپنا وقوف عرفہ کریں. ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں، اور اپنا یہ جو فریضہ ہے وہ ادا کریں. جی کون؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے حج سے متعلق کہ مطلب ہمارے مینا میں جانے سے پہلے 10 دن جو ہیں وہ مکہ میں، اس کے بعد جو ہے نا باقی دن مینا کے اندر ہیں. آیا کہ ہم مسافر ہوں گے یا پھر جو ہے نا ہم مقیم ہوں گے نا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا رہنمائی فرمائیں. اچھا، ہمارے ساتھ عابد بھائی بھی موجود ہیں، مجلس حج عمرہ کے ذمہ دار ہیں. مائک کون ہے؟ جی آن ہے. جی عابد بھائی، یہ جو پرائیویٹ والے ہیں ان کا شیڈول آ چکا ہے؟ پرائیویٹ والوں کا شیڈول ایسا ابھی نہیں آیا ہے. اچھا، وہ ابھی گورنمنٹ کا آ گیا ہے. صرف گورنمنٹ میں بھی ابھی ان کے ہوٹلس باقی ہیں، اور کچھ کے آ گئے ہیں کچھ کے باقی ہیں. جی، جو پرائیویٹ والے ہوں گے کیا وہ بھی ایپ سے منسلک ہوں گے؟ جی، یہ جو پاک حج ایپ ہے یہ پرائیویٹ والوں کے لیے بھی ہے اور گورنمنٹ کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سائل جو ہے ان کا تعلق سرکاری حج اسکیم سے ہے. ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ والوں کا تو ابھی شیڈول آیا نہیں ہے، آ جائے گا، امید ہے آ جائے گا. تو وہ بھی یقینی طور پر آپ نے جو حج ایپ ہے وہ انسٹال کی ہوگی. بڑی کمال کی ایپ بنائی ہے، بہت کمال کی ہے. یعنی آپ کا پورا بایو ڈیٹا اس کے اندر آ گیا، آپ کے گروپ سارے اس کے اندر آ گئے، کون کس گروپ میں ہے، ٹکٹ آپ کا وہاں شو ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کی فلائٹ اس تاریخ کو ہے، آپ کو کب جانا ہے سامان لینے کے لیے حاجی کے، پورا شیڈول آ جاتا ہے. جب بلڈنگیں الائن ہوں گی تو اس کی تفصیل بھی اس کے اندر آ جائے گی. تو جو پرائیویٹ گروپ پہ جانے والے ہیں وہ اس ایپ سے جڑے رہیں اور تفصیل دیکھتے رہیں. انہوں نے کیا بتایا کہ یہ کب جا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہمارے ہیں مکہ شریف میں ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جائیں گے مینا جائیں گے. جی مینا جائیں گے. تو اگر کوئی حاجی ایسا ہے کہ جس کے صرف 10 دن بنتے ہیں یا 13 دن بنتے ہیں، 14 دن بنتے ہیں، 15 دن نہیں بنتے مینا جانے سے پہلے، تو وہ مینا میں نماز قصر، وہ مکہ شریف میں نماز قصر پڑھے گا. کیونکہ یہ جو مقامات ہیں مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ الگ مقامات ہیں، یہ مکہ شہر کا حصہ نہیں ہے، ایک الگ بستی شمار ہوتے ہیں. اور مینا میں چونکہ جا کے رات گزاری جاتی ہے، تو جب 2 جگہوں پہ ٹھہرنے کا قصد ہے تو اس قصد کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا جو سفر ہے الگ کاؤنٹ ہوگا. جو شروع کے حاجی جا رہے ہیں
وہ تو ہو سکتا ہے 25 دن جا کے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے مینا جانے سے پہلے، لیکن جو بعد کے حاجی ہیں ان کو وقت کم ملتا چلا جائے گا، کسی کو ہفتہ ملے گا، کسی کو 10 دن ملیں گے، تو مینا جانے سے پہلے کی جو ٹائمنگ ہے وہ الگ کاؤنٹ کرنی ہے۔ جی کال لے لیتے ہیں۔ جی کال۔ میرا نام محمد کامران تاری ہے۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ حج بدل اگر کوئی اپنے بھائی کی طرف سے کرا رہا ہے، آیا کہ جس کو حج بدل کرایا جا رہا ہے ان کی طرف سے حج کا فرض ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر تو وہ حیات ہیں تو پھر حیات ہونے کی صورت میں کیسے حج بدل ہو رہا ہے اس کی تفصیل بیان کرنی ہوگی۔ مطلب وہ جانے پر قادر نہیں ہیں، مطلب بالکل ہی عاجز آ چکے ہیں، یا وہ انتقال ہو چکا ہے، تو تھوڑی تفصیل بیان کر دیں۔ ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم آپ کی کال دوبارہ لے لیتے ہیں۔ ان کی کال آتی ہے تو پرائیورٹی پر پہلے پیش کی جائے۔ جی جی محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی حج تمتع ادا کر رہا ہے تو وہ حج کی سعی کب کرے گا، اس کا وقت کیا ہے، کب تک وہ سعی کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، طواف الزیارہ کے لیے اگر کوئی اسلامی بہن ہے، ان کے ساتھ شرعی عذر ہے، تو وہ طواف الزیارہ کا وقت جو ہے وہ شرعی عذر اگر گزر جاتا ہے تو پھر طواف الزیارہ کرنے کے لیے ان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ پہلی بات تو یہ کہ حج تمتع کرنے والا صحیح حج سے پہلے بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر پہلے کرنا چاہتا ہے تو پھر نیت کرنے کے بعد طواف کرے گا اور پھر صحیح کرے گا، پھر مینا کو روانہ ہوگا، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے وہ آ کے 7 تاریخ کو کرے گا یا 6 تاریخ کو کرے گا، تو یہ جو ٹائم ہے، ایک تو بسیں بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر مسجد الحرام شریف فل پیک چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں آ کے طواف کرنا پھر صحیح کرنا، کر سکتا تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج کے بعد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا طواف زیارت کے لیے تو آنا ہی ہے، طواف زیارت کرنے کے بعد پھر صحیح کر لیتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ کب تک کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ کتنی تاخیر کی گنجائش موجود ہے۔ تو رہی بات تاخیر کی، تو میقات سے جب بندہ لوٹتا ہے تو میقات سے گزرتا ہے، ظاہر بات ہے، تو میقات کراس کرنے سے پہلے کر لے۔ اس کا وقت متعین نہیں ہے، یہ 15 دن بعد کرتا ہے، 20 دن بعد کرتا ہے، مہینے بعد کرتا ہے، اس کا ٹائم لیمٹ نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ اس وقت تک کرنی ہے، لیکن میقات سے گزرنے سے پہلے صحیح کر لی جائے۔ بعض لوگ طائف جاتے ہیں تو وہ میقات سے گزرتے ہیں، تو ان کے لیے خاص تاکید ہے کہ صحیح کیے بغیر ہرگز نہ جائیں۔ یہی غلطی وہ طواف الوداع میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ طواف الوداع کیے بغیر چلے جاتے ہیں طائف۔ اچھا دوسرا جو انہوں نے سوال کیا وہ خاتون سے متعلق کیا، تو اگر تو اس خاتون کو موقع نہیں ملا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلا دن مل جاتا ہے، تو ایسا تھا کہ نہیں 10واں دن شروع ہونے سے پہلے ہی وہ عارضے میں تھیں، تو اب تو یہ ہے کہ اگر تاخیر ہوتی ہے پاکی میں تو عذر ہے، اور اس عذر کی وجہ سے کسی طرح کی جنایت ان کے اوپر نہیں آئے گی۔ اب یہ ہے کہ جب پاک ہو جائیں گی اس وقت طواف زیارہ کریں گی۔ ٹھیک جی کون؟ آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے ہماری اچھی فلائٹ جو ہے نا 8 مئی کی ہے، 8 مئی کی ہماری اچھی فلائٹ ہے، تو جس سے ہمیں 17 دن مینا جانے سے پہلے 17 دن مکے میں مل رہے ہیں، تو آیا ہمیں معلوم یہ کرنا تھا کہ ہماری قربانی جو ہمارے اپنے شہر کراچی میں جو ہم کرتے ہیں وہ کرنی پڑے گی یا وہ کرنی نہیں پڑے گی؟ یہ سوال پوچھنا تھا، مہربانی کر کے اس کا جواب۔ دیکھیے یہ مکہ شریف ہے، ایک مثال ہے، تھوڑا سا کیمرہ فوکس کیجیے گا، دکھائیں ذرا، زوم آؤٹ کریں یہ جی، جیسے یہ کتاب رکھی ہے، جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ شریف شہر ہے، صحیح، یہ مینا ہے۔ ٹھیک۔ اب ایک سوال تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کہ ایک حاجی جو ہے وہ مینا جانے سے پہلے وہ مسافر تھا، تو مینا میں بھی مسافر ہوا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو سوال آیا اس میں مکہ شریف میں حاجی موجود ہے اور وہ مقیم ہے، جی 15 دن
سے زیادہ کا قیام ہے. تو اب یہ جو مقیم ہے 3 کلومیٹر کا سفر جب کرے گا تو اقامت باطل نہیں ہوگی. ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو جو مینا جانے سے پہلے مقیم ہے تو وہ مینا میں بھی مقیم رہے گا. یہ مسئلہ ہے. تو جب آپ مقیم ہیں ظاہر بات ہے کہ ایام نہر جو ہیں وہ بھی آپ کو میسر ہوں گے. اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں مینا میں، لیکن وہ ایام نہر میں ہی واپس آ جاتے ہیں. 12 کی رمی کی واپس آ گئے مکہ مکرمہ، صبح رمی کی شام کو آ گئے، ابھی مغرب نہیں ہوئی ہے. اور اب جو ان کا قیام ہے وہ 15 دن کا ہے مکہ مکرمہ میں، تو یہ بھی مقیم ہو گئے. تو جو مقیم ہو اسے اگر وہ صاحب استطاعت ہے یعنی نصاب کا مالک ہے تو عید کی قربانی کرنی بھی اس پر بنتی ہے، کہیں بھی رہے دنیا میں. یہ دیکھیں نا اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے. جی. عید بقرعید پہ سارا خالی ہو جاتا ہے. کراچی میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان بھر سے آ کے کام کاج کرتے ہیں، رہتے ہیں، ماں باپ دوسرے شہروں میں ہیں. تو لیکن کراچی ان کا وطن اصلی نہیں ہے. اور ایک لاکھوں میں تعداد ہے جنہوں نے کراچی میں اقامت کی نیت بھی نہیں کی، مستقل کی اقامت کی، تو وہ مسافر ہے. تو کیا وہ یہ سوال کریں گے ہم تو کراچی میں ہیں، نہ ہمارا وطن اصلی ہے، نہ ہم نے وطن اصلی کو باطل کیا ہے، نہ یہاں ہمیشہ رہنے کی نیت کی ہے، تو ہم قربانی کیوں کریں؟ تو بندہ جہاں بھی ہو اگر وہ مقیم ہو گیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، استطاعت ہے، تو اس پر قربانی کرنا بنتا ہے، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ میں ہو یا مینا میں ہو. جی. اب اس کے اوپر اختیار ہے، چاہے تو وہ حرم میں قربانی کرے، ٹھیک ہے، عید کی قربانی، اور چاہے تو وہ پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ قربانی کرے. شرط یہ ہے کہ جہاں یہ موجود ہے وہاں اور جہاں قربانی ہو رہی ہے دونوں جگہ پر ایام نہر ہونے چاہیے. مرحبا، ماشاء اللہ. جی. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اب اس سال جو حج ہے وہ 25 کو ہے، اور وہاں جو 10 ذوالحجہ ہے وہ 26 کو ہے. پاکستان میں 28 کو ہے 10 ذوالحجہ، وہاں 27 کو ہے. جی ہاں 26 کو حج 26 کو ہے، اور 27 کو جو ہے وہ 10 ذوالحجہ ہے مکہ شریف میں. اور پاکستان میں متوقع، کیونکہ ہم تو چاند پہ چلتے ہیں، جی، تو متوقع جو ہے وہ کافی حد تک متوقع ہے، ٹھیک ہے، وہ 28 کو ہے. اب جو 27 ہے جی، وہاں تو دن ہوگا، یہاں نہیں ہوگا. پہلا دن وہاں اور ہوگا، یہاں اور ہوگا. یہاں 9 تاریخ ہوگی 27 کو، لیکن 28 اور 29 دونوں جگہ ایام نہر ہوں گے. تو دونوں جگہ ایام نہر جو ہوں یہ ضروری ہے. ماشاءاللہ. جی. محمد اسحاق اتاری تاج پورہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم، آج وہ سلسلہ آ گیا احکام حج، جس کا تو مجھے تو پرسنلی طور پہ سارا سال ہی انتظار رہتا ہے کہ کب مفتی علی اصغر صاحب کی ماشاء اللہ الکریم میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں مکے کے متعلق، مینا کے متعلق، مزدلفہ کے متعلق، عرفات کے متعلق، اور سبحان اللہ پھر مدینہ پاک کے متعلق سننے کو ملیں گی. اور ماشاء اللہ الکریم جو مفتی علی اصغر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا تحفہ امت مسلمہ کو دیا، وہ 27 واجبات حج ہے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے کئی بار یہ کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور جب بھی پڑھتا ہوں تو ماشاءاللہ الکریم ذوق میں، شوق میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ الکریم بڑی لاجواب کتاب ہے 27 واجبات حج، اور ماشاءاللہ الکریم حاجیوں کے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کے اندر مختلف طرح کے QR کوڈز بھی ہیں جن کو آپ سکین کر کے باقاعدہ طور پر ویڈیوز بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ مقام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بڑی لاجواب ماشاءاللہ وہ کتاب ہے، اور چونکہ جدید زمانہ ہے اور جدید انداز اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے، تو QR کوڈ کو سکین کر کے بھی آپ اس سے بڑی زبردست اور بڑی ریلیونٹ اور بڑی کمپریہنسو معلومات ماشاءاللہ الکریم حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ بھی میں چاہوں گا کچھ فرمائیں
اصل محنت تو آپ نے کی ہے جی اس کتاب پہ. میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر حاجی اپنے سامان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. جی. کوئی ایک آدھ نشست اٹینڈ کر لیتا ہے. ہاں جی. اور بس ہاتھ میں رکھتا ہے کتاب, تھوڑا بہت اس کا مطالعہ کرتا ہے. تو وہ کتاب عام طور پر گائیڈ بک ہوتی ہے. تو گائیڈ بک جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے قدم بقدم کیا کرنا ہے. صحیح. آپ نے کہاں احرام کی نیت کرنی ہے, احرام کی نیت کس طرح کرنی ہے, تلبیہ کس طرح کہنا ہے, اور پھر آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے, آپ نے صحیح کیسے کرنی ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو جس کا جاننا اس کے لیے فرض بھی ہے. اب ساری باتیں اس نے پڑھ بھی لیں. جی. پڑھنے کے بعد اب کسی جگہ غلطی آ گئی. تو غلطی آتی ہے دو جگہوں پر. ایک غلطی ہوتی ہے احرام کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے, اور ایک ہوتی ہے حج کے واجبات میں کوتاہی رہنے کے تعلق سے. تو اس کتاب کا جو پلیٹ فارم اور اس کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ گائیڈ بک نہیں ہے, یعنی حج کا طریقہ نہیں سکھا رہی. صرف اس میں واجبات بیان کیے گئے ہیں, اور ان واجبات میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا, وہ باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. 27 واجبات میں سے ہر واجب کے تحت, تو صرف ایسا نہیں کہ حج میں یہ کتاب اہم ہے حج کے لیے, بلکہ عمرے کے لیے بھی اہم ہے. یعنی پہلا جو واجب ہے وہ ہے اپنے میقات سے احرام باندھنا, تو یہ مسائل عمرے میں بھی پیش آتے ہیں. دوسرا واجب صحیح کا ہے, یہ مسائل عمرے میں پیش آتے ہیں. تو عمرے میں صحیح کے مسائل, میقات کے صحیح کے مسائل الگ سے بیان کیے ہوئے ہیں. پھر طواف کے جو واجبات ہیں, طواف میں طہارت کا ہونا, طواف میں جو ہے وہ ستر کا ہونا, اور دیگر جو مسائل ہیں. تو طواف کے جو مسائل ہیں, عمرے کا جو طواف ہے اور جو طواف الزیارہ ہے, تو بہت کم مسائل ایسے ہیں جس میں فرق ہے کچھ مسائل میں, لیکن عمرے کے جو مسائل ہیں طواف کے وہ بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ. کتاب پڑھیں اور اس سے جو ہے وہ علم دین حاصل کریں, اور کیو آر کوڈ سکین کر کے بھی آپ مختلف طرح کی رہنمائی سے حاصل کر سکتے ہیں. کال لیتے ہیں جی. حضرت ایک سوال ہے کہ ساتھ میں جو لیڈیز آئیں گے انشاءاللہ صحیح کے بعد جو قصہ کرواتی ہیں لیڈیز, تو وہ حدود حرم کے اندر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہوٹل میں تو جا کے ہم نہیں کروا سکتے, شاید یہ بھی کنفرم کر دیجیے گا. اور ظاہر بات اتنی بھیڑ ہوتی ہے, کوئی الگ سے کوئی جگہ وغیرہ ہوتی ہے لیڈیز کے لیے کہ وہاں جا کے ظاہر بات ان کو بال وغیرہ اپنے کھلے کرنے پڑتے ہیں نا, کھول کے, تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ آپ کا جو ہوٹل ہے وہ بھی حرم کے اندر ہی ہے, یعنی حاجیوں کو حرم کے باہر نہیں ٹھہرایا جاتا. اگر آپ کی جگہ عزیزیہ میں ہے تو عزیزیہ ایک محلے کا نام ہے. مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے اس کا اکثر حصہ حرم کے اندر ہے, کچھ حصہ باہر بھی ہے. جیسے اگر آپ جاتے ہیں مسجد عائشہ کی طرف تو مسجد عائشہ حد ہے, یعنی جو مسجد عائشہ ہے وہ حرم سے باہر ہے. تو اس سے پہلے حرم ہے, اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد بھی علاقہ ہے, نواریہ کا علاقہ ہے, تو وہ حرم سے باہر ہے. تو اسی طریقے سے کچھ اور ایریاز بھی حرم سے باہر ہیں. لیکن مکہ مکرمہ جو ہے, عزیزیہ ہو گیا, اور جو اس کے مشہور محلے ہو گئے جہاں حاجیوں کی بلڈنگ ہوتی ہے, یہاں تک کہ مینا حرم کے اندر ہے, مزدلفہ حرم کے اندر ہے, اتنا بڑا حرم مطلب کہ پھیلا ہوا ہے. تو عام طور پر مسجد الحرام کو بھی حرم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو صرف مسجد الحرام حرم نہیں ہے, ہوٹل بھی حرم ہے, اور خاتون جا کے آرام کے ساتھ اپنے ہوٹل میں جا کر تقصیر کر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض خواتین, دیکھا سے مراد یہ نہیں کہ ہم کو خواتین کے حصے میں جاتے ہیں, جو واش روم ہوتے ہیں خواتین کو بالکل الگ ہوتے ہیں, انٹرویو نہیں ہوتی. جو معلومات ہیں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو زنانہ واش رومز ہیں وہاں جا کر بھی تقصیر کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں تو مرد نہیں ہوتے, ظاہر بات ہے, وہاں بھی کر سکتی ہیں. جی. سوال یہ تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, حج قران, تمتع اور افراد. ان میں یہ پوچھنا تھا کس قسم میں طواف قدوم کرنا ضروری ہے؟ جی دیکھیے, جو حج تمتع ہے اس میں تو طواف قدوم نہیں ہے. جو حج قران ہے اس میں طواف قدوم ہے, اور جو حج افراد ہے, تو حج افراد جو ہے صرف مکہ شریف کا رہنے والا نہیں کرتا, یا جو حلم میں رہتا وہ نہیں کرتا, باہر والے بھی کر سکتے ہیں.
لیکن جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے اور جو حل یعنی جدہ وغیرہ کا رہنے والا ہے وہ نہ تمتع کر سکتا ہے نہ ہی وہ حج قران کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف حج افراد کرے گا۔ میقات سے باہر والے تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو قدوم ہے اگر کوئی میقات کے باہر سے آیا ہے اور حج افراد کر رہا ہے وہ طواف قدوم کرے گا۔ وہ حاجی کہ جو مکی ہے یا حل کا رہنے والا ہے یہ حاجی طواف قدوم نہیں کرے گا۔ حج قران والا بھی کرے گا سر؟ کرے گا۔ ٹھیک ہو جی۔ کون احرام کی حالت میں ہم یوز نہیں کر سکتے خوشبو، ٹھیک ہے؟ اور اب میں نے جو اسلام بھائیوں کا ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا مطلب نیت کرنے کے بعد نہیں کر سکتے، لیکن پہلے میرے خیال سے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اب میرے خیال سے کیونکہ ان کی بات سے واضح نہیں ہوا تھا اور میں وہاں پہ کوشچن بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مطلب لائیو وہ چل رہا تھا، تو اب مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ کیا ہم احرام پہ خوشبو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری بات کہ کیا ہم پاکستان سے ہی خوشبو، جیسے ام عائشہ کا جو سنت ہے جیسے وہ انہوں نے لگایا تھا حضور پاکستان میں جب حج کیا تھا تو انہوں نے خوشبو لگائی تھی، تو کیا ہم پاکستان سے اپنی مسز سے لگوا کے احرام پہ خوشبو اور رکھ سکتے ہیں بیگ میں، اور وہاں پہ جا کے پھر ہم جو ہے وہ صرف باڈی پہ یعنی جب نہا لیں اور اس کے بعد باڈی پہ مطلب خوشبو وغیرہ لگا لیں، احرام پہ پہلے سے لگائی ہوئی ہو، یعنی کہ اس میں کوئی دم وغیرہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کائنڈلی یہ بتا۔ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بس یہ کہ چادر پر دبا وغیرہ نہ پڑے۔ سنت بدن پر لگانا ہے، اور اگر آپ بدن پر خوشبو لگوانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لگوا سکتے ہیں اپنی مسجد سے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ خوشبو اگر ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ لے کر جائیے گا، یہ نہ ہو آپ احرام کی حالت میں ہو، کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ لگ جائے خوشبو پہ اور خوشبو باہر بوتل سے آ رہی ہو اور پھر دم ہو جائے آپ کے اوپر۔ تو احتیاط سے خوشبو جہاں بھی رکھنی ہو تھوڑا سا اچھی طرح پیک کر کے رکھیں کہ سامان ڈھونڈتے میں کوئی ہاتھ نہ لگے اس پر۔ ٹھیک ہو جی۔ کون میرا نام مصطفیٰ کراچی سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنے کو منع کیا جاتا ہے، تو اب احرام کی حالت میں ہوں گے تو احرام کو فولڈ کرتے تو اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم 20 دن کے لیے عمرے پہ جاتے ہیں تو 8 دن مدینہ اور 12 دن مکے میں ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پہ ہم قصر پڑیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ہر دوسرے بندے کا یہ قصر والا سوال تو یہ آ ہی رہا ہے جی۔ بڑا ضروری ہے نا، ظاہر بات ہے جس کو قصر کرنی تھی اس نے قصر نہیں کی تو اس نے نماز کا واجب چھوڑا ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ، لوگ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ ان کا سوال دوبارہ لے لیں؟ کون نہیں، کسی کو تو پتا ہوگا جی۔ میں یہ فیس بک میں چاہ رہا تھا اس کے ان کے کمنٹس میں جو سوال آئے ہیں ان کو بھی ہم شامل کر لیں ان کو۔ جی کال دوبارہ لے لیں، بس تھوڑے سے 1 سیکنڈ چلا دیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ احرام فولڈ کرتے ہیں نا سر؟ ہاں، احرام فولڈ کرنا۔ دیکھیے خلاف معتاد لباس پہننا منع ہے، کہ جو عادت کے خلاف ہو وہ لباس پہننا منع ہے۔ لباس میں کوئی بھی ایسی حرکت جیسے کسی نے اٹھا کے گریبان کھول لیا، ٹھیک ہے، تو یہ عادت کے خلاف ہے۔ لیکن جو اوپر کا بٹن ہے یہ عادت کے مطابق ہے، اوپر کا بٹن کھلا رہتا ہے، لیکن باقی بٹن اگر کھلے ہوئے ہیں تو نماز واجب الادا ہوگی۔ تو جو فولڈ کرنے کا معاملہ ہے یہ اس لباس کا ہے کہ جو فولڈ کیا نہیں جاتا نا، تو تہمت تو اسی طرح باندھا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ عادت کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ آپ شیڈول بتا دیتے، ابھی آپ اندازہ بتا رہے ہیں، اگر آپ کا یہی شیڈول ہے کہ پہلے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور پھر آپ کو مینا سے پہلے 12 دن مل رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو مدینہ منورہ میں بھی آپ مسافر ہوں گے اور مینا جانے سے پہلے بھی آپ مسافر ہوں گے۔ مینا اور مزدلفہ عرفات کے جو دن ہیں اس میں بھی آپ مسافر ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ جب واپس آئیں گے اور مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے وہ قیام آپ کا کتنے دن کے لیے ہوگا، اس کے مطابق پھر اس کا حکم ہوگا۔ 15 دن سے کم ہے تو پھر آپ مسافر ہوں گے، اگر 15 دن کا قیام ہے تو مقیم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
मुफ्ती साहब मोहम्मद सुफियान भाई हैं, मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज है, उस पर ये कमेंट के जरिए से सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एहराम की हालत में सन ग्लासेस लगा सकते हैं? ये लगाया जा सकता है। ठीक जी, कॉल भी लेते हैं। मोहम्मद अरसलान अतारी मदीनतुल-औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से अहकाम हज सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। मुफ्ती अली असगर साहब, आपसे ये सवाल है कि हज पर जो पहली बार जाता है तो उसे हज की कौन कौन सी नियतें करनी चाहिए? हज और उम्रे की दोनों एक साथ नियत करनी चाहिए या अलग अलग होती हैं? और नियतें किस तरह की करनी चाहिए और कौन कौन सी करनी चाहिए, इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। एक है प्रैक्टिकली नियत करना जिससे एहराम शुरू होता है, ठीक है, और एक है फिर क्या करने जा रहा हूँ। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले दूसरे सवाल का जवाब ये है क्या करने जा रहा हूँ का, कि आप फरीज़ाए हज अदा करने जा रहे हैं, जो कि इस्लाम का एक रुकन है, जो फरीज़ा है आप वो अदा कर रहे हैं। बिलफर्ज कोई साहिब इस्तात भी ना हो, बिल्कुल एक गरीब आदमी था और किसी तरह कोई सबब बना हज के लिए, तो ये भी नफिल की नियत नहीं करेगा। नफिल की नियत करेगा तो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा और बाद में फ़र्ज़ हो गया तो इससे हज अदा करना पड़ेगा। तो जो जा रहा है वो जाने वाला या तो मुतलक हज की नियत करे, और सबसे बेहतर है कि फ़र्ज़ अदा करने की नियत करे। तो अगर इस्तात नहीं भी थी और मुतलक हज की नियत की और फ़र्ज़ अदा करने की नियत की तो इसका फ़रीज़ा अदा हो जाएगा। बाकी इस नियत को मजबूत करने के जो मामलात हैं, यानी बहुत सारी और नियतें जमा करना कि जनाब मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हज जो है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाया है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला की ताकीद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा है कि उन्होंने बुलाया है कि आओ और खाना काबा का हज करो, तवाफ़ करो, हज करो, आकर मनासिक अदा करो। तो यूँ बहुत सारी नियतें जो है वो जमा की जा सकती हैं। इससे मज़ीद जो है वो ज़ौक़ हासिल होगा, शौक़ हासिल होगा और बंदे को का जो सफ़र है उसके अंदर एक रूहानियत पैदा होगी। ख़ास तौर पर जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएँ पेश नज़र होंगी कि आपने किस मौके पर क्या फ़रमाया, तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और है। और वैसे तो सब अदा ही है ना, तवाफ़ करना क्या है, हुजूर की अदा है। आपने तवाफ़ का तरीका हमें यही सिखाया, हम इसलिए जाकर ये तरीका अपनाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते थे कि ए हजर अस्वद तो पत्थर है, मेरे आका ने अगर तुझे ना चूमा होता तो मैं कभी ना चूमता। लेकिन चूम रहे हैं क्योंकि वो चूमने की जगह है। हुना का तुस्कबुल अबरात, ये वो जगह है जहाँ आकर आंसू बहाए जाते हैं। तो तमाम जो अफ़ाल हैं ये किसी की अदा को हम अदा कर रहे होते हैं। तो हर एक जो मकाम है ये डिफरेंट यादों को लिए हुए है। ये मक्का मुकरमा नुज़ुल कुरान की जगह है, मक्का मुकरमा वो जगह है प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक ज़िंदगी के जहाँ 50 साल गुजारते हैं, इसकी गलियों में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खुशबू मौजूद है, आपका जमाल मौजूद है और आपकी निशानियाँ मौजूद हैं, आपका मौलिद है मक्का मुकरमा, और फिर दिगर अम्बिया की निशानियाँ मौजूद हैं और अल्लाह के दिगर नेक बंदों की निशानियाँ मौजूद हैं। तो यूँ बहुत सारी नियतें जमा की जा सकती हैं। रही बात यह कि प्रैक्टिकली नियत कैसे की जाए, तो किताबों में नियत का तरीका लिखा होता है। तो नियत करने के मामले में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कहाँ पर नियत करनी है। मुराद ये है कि हद क्या है, बाउंड्री क्या है, कि इसके बाद आप नहीं कर सकते, इसके बाद की तो फिर गलती हो जाएगी, करनी तो पड़ेगी उसके बाद भी, उससे पहले पहले करनी है। तो ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान से जा रहा है तो मिकात से पहले पहले उसको नियत करनी है। एक सवाल इन्होंने ये किया था कि क्या करें, हज करें उम्रा करें, दोनों करें। तो पाकिस्तान से जाने वाले आम तौर पर तमत्तो कर रहे होते हैं। हज तमत्तो में ये होता है कि पहले उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद यानी सिर्फ उम्रे की नियत करेंगे, जाकर उम्रा करेंगे, फिर जाकर हलक या तकसीर करेंगे और एहराम खुल जाएगा।
اور پھر بغیر احرام کے وہاں جتنا دن رہنا ہے وہ رہیں گے، پھر 7 یا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ ہے تمتع والوں کا طریقہ۔ جو قران والا ہے، جو افراد والا ہے، قران والا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے گا، وہ احرام نہیں کھولے گا۔ افراد والا بھی احرام نہیں کھولے گا، تو اس نے حج کی نیت کی ہوتی ہے۔ تو پاکستان سے جانے والا تمتع کر رہا ہے تو حج کی نیت ہرگز نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، انہوں نے خاص طور پہ یہ پوچھا تھا کہ حج کی جو ہے نا میں حج قران کروں، اس کا کوئی مشورہ دیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کون سی فلائٹ والے لوگ حج قران کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جن کی فلائٹ لیٹ ہے، مثال کے طور پر کسی کی 20 تاریخ کی فلائٹ ہے، آخری فلائٹ شاید 20 تاریخ ہے پاکستان، 21، پرائیویٹ کا شیڈول تو آیا نہیں ہو سکتا، وہ ایک آدھ دن آگے ہو جائے۔ 21 کو 4 ذوالحجہ ہے اور 20 کو 3 ذوالحجہ ہے، تو اس حوالے سے یہ لاسٹ فلائٹ ہے۔ اب آخر میں جانے والا ہے، یا تو مطلب 20 کو باؤنڈری نہیں ہے، آخری ہفتہ اس سے ملتا ہے پورا، یا جس کو یہ ہے کہ مجھے 10 دن بھی مل جائیں گے تو میں احرام کی پابندیاں کر سکتا ہوں۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 20 دن ملتے ہیں، یعنی 20 دن پہلے پہنچتے ہیں، پھر بھی وہ قران کرتے ہیں۔ قران میں احرام نہیں اترتا، تو اس کی پابندیاں کرنی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو قران کرے۔ حج قران سب سے افضل حج ہے، لیکن جو پہلے جاتا ہے اس کے لیے دشواری ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، خوشبو سے بچنا، دیگر پابندیاں جو ہے اس کا اہتمام کرنا۔ تو جو بالکل آخر میں جا رہے ہوتے ہیں انہیں بس 2 یا 3 دن تو زیادہ کرنے پڑتے ہیں، تو یوں آسانی ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں جانے والوں کو لیتے ایک موقع ہوتا ہے، حج کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ سنت نے لکھا ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، گھڑی بتا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پروگرام کے اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کالز بھی ہیں، یہاں کمنٹس میں میسیجز ہیں۔ ایک میں اور میسیج دیتا ہوں تاکہ ان کی تو ان میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو پہلے آپ پوچھ لیں، پھر میں دے دوں، کیونکہ یہ بھی بیچارے آئے ہیں، ان کو بھی ملنا چاہیے۔ پہلے پوچھ لیں کیا پوچھیں گے، پھر یہاں موجود مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ جو ہے منگل اور بدھ کو، جیسے ابھی آج منگل ہے، پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ، کل بدھ ہے، کل بھی پروگرام انشاءاللہ براہ راست لائیو ہوگا، تو آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں، اور 8:45 بجے 8:45 پر نماز با جماعت جو ہے وہ ادا فرمائیں، اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ آپ اسٹوڈیو پر آ سکیں گے، اور یہاں پر براہ راست موجود رہ کر کے بھی احکام حج پروگرام میں آپ شرکت بھی فرما سکتے ہیں، اور مفتی صاحب سے آپ لائیو سوال کرنا چاہیں تو اس کا انشاءاللہ موقع بھی آپ کو فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ علی محمد۔ کال کا ہم فرمائیں صاحب، ایک کمنٹ لے لوں، کمنٹ والوں کو بھی تھوڑا خوش کر دیں جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال میرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد جب جاتے ہیں، مسجد حرام شریف، تو جوتے رکھ کر چلے جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں، تو بعد میں لوگ واپس آ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور جوتا جو ہے وہاں رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ بہت سال پہلے گئے ہوں گے، اب تو مسجد الحرام شریف سے تقریباً جوتوں کے ریک اٹھا دیے گئے، صحیح، اور جوتوں کے ریک تو ملتے ہی نہیں ہے نا۔ ایک اعتبار سے اچھا بھی کیا ہے، اچھا ان معنی میں کیا ہے کہ ایک آدمی نے یہاں رکھے اور اس کو نکلنا ہے بالکل اپوزٹ سائڈ سے، اس کو دوبارہ آنا پڑتا تھا۔ بس یہ ہے کہ طواف میں بھی اب جوتے جو ہے وہ پیچھے ڈالنے پڑتے ہیں، تو پاک رکھے جائیں، جوتے پاک ہوں، بالکل صاف ہوں، واش روم میں استعمال نہ کریں بھی تو پھر دھو لیے جائیں۔ تو پھر اگر وہ آپ کے ساتھ لٹکے بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تو اگر بالفرض کسی نے جوتے رکھے بھی ہیں کہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف میں تو بہت مارا ماری ہوتی ہے، مسجد نبوی شریف میں ایسا نہیں ہے، وہاں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ بھئی عشاء کے بعد یا فجر کے بعد مختلف عبارتیں ملتی ہیں، جوتے رکھے رہے تو اٹھا لیے جائیں گے، خالی کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ صفائی والے جیسے ہی آئیں گے نا سب صفائی کر لے جائیں گے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ بالفرض کسی کے جوتے غائب ہو گئے، اٹھا لیے گئے، کچھ بھی ہوا، تو دوسرے کے کیسے پہن سکتا ہے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں جا کر آپ دوسرے کا مال استعمال کریں، اس مالک کا کیا ہوگا بیچارے کا؟ تو
कोई मुश्किल थोड़ी है। आप बाहर निकलें मार्केटें हैं, जो बड़े बड़े होटल हैं उनके नीचे मार्केटें हैं, अंदर तक मार्केटें हैं, और मशहूर शॉप है बिन दाऊद वगैरह, जो मक्का टावर है उसके नीचे भी बिन दाऊद है मेरे ख्याल में, तो वहाँ भी आराम से जूते मिल जाते हैं। ठीक, बस ये कि 20-30 रियाल आपके खर्च होंगे। इसका भी सवाब मिलेगा राह खुदा में खर्च करने का। सुभान अल्लाह जी, 1 का 1 लाख। सुभान अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अगर कोई एहराम की हालत में है और वो कान का मैल निकालता है, ठीक है ना, तो वो मैल निकालना भी वो उसमें है आशा होता है जैसे कि उस पर कोई सदका या कुछ बनेगा? वैसे तो मेल छुड़ाना मना है, मुतलकन लिखा हुआ किताबों में। आइन मुमकिन है कोई तखसीस इसकी हो, बहरहाल इसको मैं देख लूँगा इसको। ठीक हो गया। जैसे कोई नहाते हुए मेल छुड़ाता है हालत एहराम में है, तो हालत एहराम सादगी आजिज़ी का नाम है। जब एहराम में आप आ गए तो बदन का मेल भी नहीं छुड़ाएंगे, सिर्फ पानी बहाएंगे। हालांकि नहाना कई मौके पर उसकी ताकीद है। जैसे हरम में कोई पहुंचता है तो हरम के दाखिले से पहले भी गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब है। तो इसी तरीके से अरफात पहुंचते हैं तो वक़ूफ़ अरफात से पहले गुस्ल करना सुन्नत मुक़्क़दा लिखा हुआ है। और गुस्ल करने वाले जो है वो गुस्लखाने तो होते ही नहीं, वहाँ पर वाशरूम ही होते हैं, WC होती हैं, तो पहले WC को धोते हैं, अच्छी तरह एहतमाम करते हैं, फिर बहरहाल इस सुन्नत को अदा करने के लिए गुस्ल करते ही हैं, तो करने वाले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि कंकड़ियाँ जो है 3 दिन के लिए 49 कंकड़ियाँ चुननी पड़ती हैं। 3 दिन जो रमी करेंगे हम उसके लिए 49 कंकड़ियाँ चुननी पड़ती हैं। तो अगर मैं 13वां दिन की रमी करूं तो 21 और चुननी पड़ती हैं, तो वो मैं चुन लिया। मगर जो है अगर मैं कोई उजर की वजह से कोई मसले वजह से मैंने 13 दिन की नहीं की, तो वो कंकड़ियाँ मैं क्या साथ लेके जाऊंगा या वहीं महीना छोड़ दूंगा? तशरीफ रखिए। वैसे तो पत्थर जो हैं वो वहाँ के पत्थर तो अजीम है, निस्बत वाले हैं, लेकिन ये कंकरियाँ जो है ना किसी और मकसद के लिए हैं, तो इनको साथ ना लिया जाए। जैसा कि किताबों में लिखा है, वो जो कंकरियाँ पड़ी होती हैं उनको ना उठाया जाए, तो इनको वहाँ ना उठाया जाए। तो बाकी ये है कि 13वें की जो रमी है वो मुतलकन वाजिब नहीं है। एक सूरत ऐसी है जिसमें वाजिब भी हो जाती है, लेकिन वो इख्तियारी है। जी ठीक है सर। अब घड़ी बता रही है कि टाइम हमारा जो है वो इख्तिताम की जानिब जो है वो बढ़ रहा है, और आज जो हमने अपना जो तैयार किया हुआ था मटेरियल वो तो रह गया, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी हम जो है वो आपके सामने पेश करेंगे, और हज के मसाइल और अहकाम इंशाल्लाह बयान होते रहेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। कुछ हाजी जो हैं वो उनकी फ़्लाइट मदीना शरीफ की है, ख़ासतौर पर जो शुरू की फ़्लाइटें जा रही हैं, तो उनकी फ़्लाइटें जो हैं वो मदीना मुनव्वरा, यानी उनकी हाज़िरी मदीना मुनव्वरा की पहले हो रही है। तो मुख्तलिफ ज़ौक़ होते हैं। एक ज़ौक़ ये है कि मेरी ज़बान से मैं हुजूर का नाम कैसे लूँ, इस काबिल कहाँ है। और एक सोच ये है कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, जरा उसमें पढ़े ना। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजदे में हो के हमें जान बेताब, अपने
دونوں ذوق ہیں. دوسرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میرے لب پر جب حضور کا نام نامی اسم گرامی جاری ہوگا تو میری روحانیت کی تسکین کرے گا، زبان کی تطہیر کرے گا، اس مبارک اسم کی برکات مجھے حاصل ہوں گی. دونوں ذوق اپنی جگہ پر ہیں. تو جو حاجی پہلے مکہ مکرمہ گیا، پاک و صاف ہوا گناہوں سے، بالکل صاف ستھرا ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. اچھا، اب وہاں پہنچ کر ایک اضافی انعام کے لیے پہنچا ہے. حضور کی بارگاہ میں شفاعت کا عرض کرے گا اور وہاں مغفرت کی بھیک پائی اور یہاں شفاعت کی بھیک پائے گا. یہ بھی ایک ذوق ہے. دوسرا ذوق یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اتنا عظیم فریضہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں گناہ گار، اور اللہ ہی نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ سفارش فرمائیں. تو یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، میں حج کو جا رہا ہوں، میرا حج قبول ہو، شفاعت بھی ملے آپ کی. تو یوں دونوں ذوق ہیں. تو جس کا جیسا شیڈول ہے اس کے مطابق وہ لطف اندوز ہو اس روحانی سفر سے. یہ سارے کھلے راستے ہیں، بند راستے نہیں ہیں. یہ وہ راستے ہیں، اس سمت سے آؤ گے جب بھی نور، اس سمت سے آؤ گے جب بھی نور. تو بہرحال یہ جو حاجی ہیں، چونکہ میرا ذہن تھا کہ میں مدینہ منورہ کے آداب پر بھی گفتگو کروں ان حاجیوں کے جن کی فلائٹ پہلے ہے. تو کل اللہ نے چاہتا ہوں اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ وہاں کیا معمولات رکھے جائیں، کیا زیارتیں ہیں اور کیا روحانیت کی جائے، حاضری کس طرح دی جائے. اللہ نے چاہتا ہوں کل اس پر گفتگو کرتے ہیں. ماشاء اللہ الکریم، ہمارے ساتھ رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل انشاءاللہ رات 9:30 بجے دوبارہ آپ دیکھیں گے پروگرام احکام حج براہ راست. آپ کی کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر آنے والے کمنٹس، اور آپ اگر یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے لائیو سوالوں کے جوابات کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب. مدنی چینل